حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں گے اور تم ان کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود شریف بھیجا کرو، یا تمہاری غموں کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ اور ذرا سوچئے کتنا حسین لمحہ ہوگا نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نام پکاریں گے اور ہم حیران ہو کر حضور سے پوچھیں گے کہ حضور آپ کو ہمارا نام کیسے پتا، تو آپ مسکرا کر فرمائیں گے تمہارا نام درود شریف تمہارے نام سے مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ فرشتے ان انسان کے ہاتھوں کو چومنے آتے ہیں جو شخص کسی انسان کے مشکلوں میں اللہ کی رضا کے لیے مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ، جو تو نے دیا وہ میری نعمت، اور جو تو نے نہیں دیا وہ میری حکمت، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ، ہمیں ہر لمحوں میں تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ دعا مفت عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں کرتا۔ یقین رکھو صرف اللہ نہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک آزمائش کا بدلہ لے کے رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کچھ بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو اور سب کو چھوڑ دو۔ صرف اللہ ہے جو کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، سمندر سے پوچھا اگر تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا، گلاب سے پوچھا اگر تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تو سب نے مل کر ایک ہی جواب دیا، اے انسان تیرے اندر دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کی فرمانبرداری کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ قرآن 47:33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلبی: جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتا۔ مصیبتوں میں گھری زندگی کے رات پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد عورت اور آزمائش اور مصیبت آتی رہتی ہے، کبھی اس کی ذات پر تو کبھی اولاد پر اور کبھی مال پر اور کبھی آزمائش پر۔ صبر نتیجے میں اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مر کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ قبر انسان کو کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، میں تیرا ہر دن انتظار کیا، کیا تو نے مجھے یاد کیا؟ ذرا سن، میرے اندر اندھیرا ہے، نماز کی روشنی لیتے آنا، میرے اندر گھبراہٹ ہے، تلاوت قرآن لیتے آنا، میرے اندر سانپ بچھو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لیتے آنا، میرے اندر آگ ہے، خوف خدا کا پانی لیتے آنا۔ یاد رکھ، آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہے عمل نہیں۔ دوستو، یہ میسیج کو آپ کے موبائل میں جتنے بھی نمبر ہیں سب کو شیئر کرو۔ داماد بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں جب بیٹی سسرال میں ہنستی کھیلتی نظر آتی ہے۔ اللہ پاک ہر بیٹی کو قدر کرنے والا شوہر عطا کرے، آمین۔ نماز کی شان: جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے، فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے سارے حصے زبان کے سامنے عزیز کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اسی لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سب سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی۔ بیوی کا تعلق شوہر سے: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مختلف کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو پہچانتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے رسول، آپ کیسے پہچان لیتے ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ہاں محبت کے رب کی قسم، اور جب تم کسی بات سے ناراض ہوتی ہو تو پھر میرا نام نہیں لیتی بلکہ کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، میں ناراض صرف نام لینے کی ہی حد تک ہی ہوتی ہوں، جبکہ میرے دل میں وہی محمد کی تعلق ہوتا ہے، یعنی دل سے ناراض کبھی نہیں ہوتا۔ عورت کا پہلا روپ ہی دنیا میں رحمت ہے، بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بنا کر بھائی کی سچی مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ عورت کی دوپٹہ عذاب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج پر لے جائے گئے تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی بہت سی عورتیں سخت عذاب میں مبتلا تھیں، ان کے پر کے بال جہنم کے دروازوں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے سر کے بال دوسرے مردوں سے نہیں چھپاتی تھیں۔ قیامت کے دن جب پردے کا سوال کیا جائے گا تو 1 عورتیں 4 جنتی اور مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ 1 باپ، 2 بھائی، 3 شوہر، 4 بیٹا۔ آپ کے پاس یہ پیغام امانت ہے، امانت کے ستارے پر سب کو شیئر کرو اور بخشش کا کام کرو۔ پانی اور نماز ایک جیسا ہے، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، جسم کی پیاس کے لیے پانی، روح کی پیاس کے لیے نماز۔ اللہ تعالیٰ ہماری روح کو ہمیشہ نماز کا طلبگار رکھے، آمین۔ یا اللہ میرے مولا تو احسان کر دے، میری زندگی آسان کر دے، کھو نہ جائے میرے گھر سے برکتیں، میرے گھر میں تو مہمان بھر دے، 5 وقت نماز پڑھ